میں صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں نکلا۔ جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے 2 روپے کلو۔ ہم اپنے موجودہ حساب سے بتلا رہے ہیں 2 روپے کلو 2 روپے کلو۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا، اس کا برف کاسٹلی ہونے کی وجہ سے، مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے برف کی قیمت گھٹا دی۔ 1 روپے کلو 1 روپے کلو، سستا ہی بکے لیکن بک تو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں عصر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والا برف کو 1 روپے کلو سے بھی کم کر دیا، 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برف بیچنے والے نے 50 پیسے سے بھی اس کی قیمت گھٹا دی اور اس کی قیمت رکھ دی 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پہ آ رہا تھا، گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا آواز دے رہا ہے، لوگوں میرا برف فری میں لے جاؤ، گھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں، کچھ دعائیں دے دیں، اگر 25 پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ، میرا برف برباد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے، میرے برف کو کھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا، کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹنے کے لیے چلا، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا، جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا، قرآن کی جب میں چند آیتوں کی سورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی سورت آ گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے۔ آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا۔ جیسے جیسے برف پگھلتا جاتا ہے، گھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ برف گھلتا جا رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، اس کی زندگی بھی برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے۔ 1 مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا، آج جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہیں۔ 10 سال پہلے میرا جن لوگوں نے پروگرام سنا اور آج بھی سن رہے ہیں، ہماری اور ان کی زندگی میسج دے رہی ہے کہ جرجیس تم بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہو، جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہیں۔ اور انسان جیسے جیسے 1 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزار رہا ہے نا، وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے، اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے۔ انسان کی منزل وہی ہے۔ 100 بیگھہ زمین آپ کی ہو، 5 ایکڑ زمین کے آپ مالک ہوں، کتنی ہی زمین آپ کی ہو، حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے۔ آپ مریں گے، اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا۔ ہماری اور آپ کی اوریجنل زمین وہی 2 گج ہے۔
جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں. اور وہی 2 گز زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے. اس لیے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے, 100 بیگھہ زمین کا مالک نہیں ہے. ہم حقیقت میں اسی 2 گز زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے, جس میں ہمیں جانا ہے, اور ہم اسی کے قریب ہو گئے. اور 2 ہی ٹھکانے ہیں, جنت یا جہنم, بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دیے جائیں, نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے, تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. مجھے بیچ میں ڈال دیا جائے, نہ جنت ملے نہ جہنم ملے, اگر بیچ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. 2 ہی ٹھکانے, جنت یا جہنم. ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں, حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو گئے ہیں, تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہو؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ راضی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی, کیونکہ جس طرح برف کھل رہا ہے اسی طریقے سے 1 سال 2 سال زمانہ بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے. ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں. برف کی مانند ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے, برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے. ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا, اور 6 مہینے وہ جنگل میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا. جنگل میں چشمدید لوگوں نے رات میں سکندر بادشاہ کو دیکھا. 1-2 لوگوں نے سکندر بادشاہ کو جنگل کے اندر ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس, قبر کی پوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا. اور یہ بڑبڑاتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ سکندر بادشاہ اس قبر کی پوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا جا رہا ہے, اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی, اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی, کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. وہ یہ بول بول کر اپنی موت کو یاد کر رہا ہے. وہ قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو, سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے, اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فزوروا القبور فإنکم تذکرکم الموت. لوگو تم قبروں کی زیارت کیا کرو, تم قبروں پہ جایا کرو, اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں وہاں جا کر اپنی موت یاد آئے گی, تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا, تمہیں اپنا مسکن یاد آئے گا, تمہیں اس جگہ آنا ہے. یہ قبریں تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. سکندر بادشاہ کے اس وظیفے سے سیکھو, اس ورد سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا. ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا رہے ہیں. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, ترمذی شریف ابواب الزہد کے الفاظ ہیں. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر.
ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، ان 7 چیزوں کا تم انتظار نہ کرو، ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو، حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا، ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دیں؟ پیسہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم فقیری کا انتظار کر رہے ہو تب عبادت کرو گے؟ میں نے گجرات کی سرزمین پر پروگرام کیے ہیں، آج چلیے آپ وہ احمد آباد 2002 سے پہلے جن کے کروڑوں کے شو روم ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے مجھے اپنے شو روم پر بٹھا کر چائے پلائی تھی، ناشتہ کرایا تھا، میں ان شو روم کے مالکوں کو آج بھی جانتا ہوں، لیکن 2002 کے دنگے کے بعد یک طرفہ اس چپیٹ میں دنگائیوں کے اور جو لوگ آئے اور محلے کے محلے خالی کر دیے گئے، دکانیں جلا دی گئیں، عورتیں بیوہ کر دی گئیں، بچے یتیم کر دیے گئے، ان کے شو روموں میں آگ لگا دی گئی، مکان جلا دیے گئے، کچھ مہینے کیمپ میں رہے، خیمے ڈال کر رہے، اور آج ان کا حال یہ ہے، پھر کچھ سال دوسروں کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلے، اور آج ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ یا تو پیاز اور آلو کے ٹھیلے لگا رہے ہیں یا رکشہ چلا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جو کل تک کروڑوں کے مالک تھے آج وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں اور رکشہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تو کیا تم ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب یہ بھوک مری تمہارے پاس، یہ غریبی تمہارے پاس آ جائے گی جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، تب عبادت کرو گے اللہ کی۔ دوسری چیز، او غنن مدغیا، غریب ہو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں، اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے، یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے، اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا نماز کی طرف چلیں، چلیے اب میں آ رہا ہوں، 4 ٹرک مال آ رہا ہے، جب تک یہ آ نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس پیچھا کر رہی ہو پکڑ لے۔ کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو عبادت کر لو، کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو، اذان کی آواز آئی مسجد میں جا سکتے ہو، کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر، بھیک منگنی گاڑی جانتے نا، جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کر، اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو، ہر ماری بریکر سے اچھلی گاڑی، گرے، ٹوٹ گئی ٹانگ، ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں، صاحب کیا اذان کی آواز آ رہی ہے، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے، اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے۔ اب مولانا صاحب جیسی اٹھ رہے ہیں ویسی پکڑ لیا، کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ تعالیٰ شفا دے۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا، بستر پہ پڑے ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا، چوتھی چیز، جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، وضو خانے پہ بیٹھے ہیں
پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں ہوئی. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالے. 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے, بس سجدے کرتے چلے رہے ہیں. کھڑے ہیں اللہ اکبر پڑھنا ہے, اللہم باعث بین پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفندا, کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے, تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی, تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے, اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا. اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں. غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, دوسری چیز. دونوں الگ الگ. غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, یہ 2 الگ الگ چیزیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو, اور جوان و تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزا, کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہیں, کل کا پروگرام کہیں اور ہے, لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں, اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے. گئے اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو, دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی, جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ, گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے. جلسے میں تقریر ہوئی, ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر بولے, اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا, ہاسپٹل تک لے جایا گیا. ہاسپٹل لے جانے سے پہلے راستے ہی میں انتقال ہو گیا. جلسے میں گئے, سوچا تھا کبھی کہ ہم گھر واپس نہیں آ پائیں گے. او موتن مجہز, اچانک موت. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, غرق رحمت فرمائے, ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کرونا میں کیسے کیسے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. 40 45 سال کی عمر اور چلے گئے. تصور نہیں کر سکتے آپ. ابھی ایک اور بیماری نئی نکلی ہے, یہ ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. اور دیکھتے رہیے گا, عالم الغیب تو نہیں ہوں لیکن اب تک کے حالات بتلا رہے ہیں. یو پی کا جب چناؤ ہوگا, اگر 3 یا 4 چرنوں میں چناؤ ہوا, 5 چرنوں میں ہوا, تو 4 چرن تک تو ٹھیک چلے گا, لیکن 5ویں چرن کا یا 6ٹی چرن کا جب چناؤ ہوگا تو اس میں یہ لہر بہت تیزی کے ساتھ آئے گی. اور یہ آئے گی نہیں, لائی جائے گی. اور لانے والے 2 ہی آدمی ہیں, نام نہیں لوں گا. آپ سمجھ گئے ہیں, سمجھدار ہیں. میرے بھائیوں دیکھیے گا یہ لہر کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کیسے آئے گی, کس ٹائم پہ آئے گی. یہ سب سیٹنگ پہلے سے ہے, کیونکہ یو پی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. کیونکہ بنگال سے تو تماچا پڑا ہے, ٹھوکر لگی ہے, سر ابھی زمین پہ گڑا ہوا ہے, سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے یو پی کو کسی طریقے سے جیتنا ہے, کسی بھی طریقے سے. اگر یو پی چلا گیا ان کے ہاتھ سے تو دلی جانا طے. اس لیے یو پی کسی طریقے سے یہ جانے نہیں دیں گے. اس کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آئے گی. چناؤ کے 2-3 چڑھ ہو جانے کے بعد 4تھے یا 5ویں چڑھ میں اس کی بھیانک لہر پھیلے گی. کس کی طرف سے پھیلے گی؟ اور یہ کچھ کتے جو ہڈیاں ڈال دینے کے بعد ان کی چونچیں چلیں گی,
मीडिया वाले, और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी, और उसी में सब गड़बड़ और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले इबादत कर लो। 5 चीजें, अब दज्जाल बशर गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये छठी चीज है। और 7वीं चीज, अब फसाअत व दावा अमर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल, वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, वह साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा।